تبلیغی جماعت پر ملک میں کورونا پھیلانے کے جھوٹے پروپیگنڈے اور اس بہانے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی میڈیا کی سازش اور اس کے درپردہ حکومت میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خاموش حمایت کا پردہ فاش کرتے ہوئے جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا ہے کہ 47 ملکوں کے 1640 غیر ملکی تبلیغی جماعت کے ارکان تھے، ان میں سے 2 کی موت اور چند کی رپورٹ مثبت کے علاوہ کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ مولانا مدنی نے محنت شاقہ کے بعد جمع اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ تبلیغی جماعت میں مجموعی طور پر 1640 غیر ملکی تھے، ان میں سے طبی جانچ میں صرف تقریباً 64 کی رپورٹ منفی آئی تھی، جبکہ صرف 2 غیر ملکی تبلیغی جماعت والوں کی موت ہوئی تھی۔ جن میں 64 جماعتوں کی رپورٹ مثبت آئی تھی، ان لوگوں کی رپورٹ بعد میں منفی آ گئی تھی، یعنی سب تندرست ہو گئے۔ تمام ملکوں کی فہرست یہ ہے: روس 1، انڈونیشیا 777، بنگلہ دیش 151، ملیشیا 170، قرغستان 51، قزاقستان 44، برما 118، سوڈان 24، سنگاپور 3، ساؤتھ افریقہ 1، سعودی عرب 1، فلپائن 8، روس 1، سری لنکا 44، نائجیریا 10، موزمبیق 9، مراکش 2، نیپال 1، کینیا 3، ایران 15، فلسطین 3، آئیوری کوسٹ کا 12، گھانا 1، فرانس 5، گامبیا 2، ایتھوپیا 8، ڈجبوتی 10، ڈومالی 1، چین 4، برطانیہ 4، کانگو 1، امریکہ 2، ویتنام 12، ٹریناڈ اور ٹوباگو 2، تنزانیہ 12، ٹیونیشیا 1، برونائی 3، تھائی لینڈ 86، شام 1، بینن 1، بیلجیم 2، برازیل 6، آسٹریلیا 2، الجیریا 7، فیجی 15، سینیگال 1، افغانستان 4۔ اس میں سے دہلی میں مختلف ملکوں کے 739 لوگ ہیں اور باقی ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں، لیکن میڈیا نے پورے ملک میں کورونا پھیلانے کا تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگا کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی فضا سازگار کی تھی۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول قائم ہوا، یہاں تک کہ جگہ جگہ ان پر حملے ہوئے، موب لنچنگ میں مارے گئے، سبزی اور پھل فروشوں کا بائیکاٹ کر کے نہ صرف ملکوں کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں بلکہ پوری دنیا میں ملک کو بدنام کیا گیا اور حکومت خاموش تماشائی رہی۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ میڈیا اور حکومت نے کورونا سے متعلق اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے مسلسل کہا تھا کہ مجموعی طور پر اتنے کورونا کے متاثرین سامنے آئے ہیں، جن میں سے تبلیغی جماعت والے کو کبھی 20%، کبھی 25%، کبھی 30% بتایا گیا، جبکہ جماعت والے ویڈیو جاری کر کے کہتے تھے ہمارا ٹیسٹ کیا گیا اور سب کی رپورٹیں منفی آئی ہیں۔ اس طرح میڈیا ہی نہیں بلکہ کچھ صوبوں کے بڑے بڑے وزیر بھی الگ سے نام پیش کر کے تبلیغی جماعت والوں کے بہانے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ذلیل کوشش کرتے رہے اور میڈیا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا رہا۔ مولانا نے کہا ہے کہ کورونا کے اس وقت معاملے 78,000 سے زائد ہیں، اب حکومت اور میڈیا مسلمانوں کے اعداد و شمار کیوں نہیں پیش کرتی؟ حکومت اور میڈیا کی اس کالے کرتوت پر بین الاقوامی تنظیم عالمی ادارہ صحت اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے سخت ردعمل کا اظہار کیا تھا، لیکن حکومت اس وقت تک تبلیغی جماعت کا نام لے کر الگ الگ اعداد و شمار پیش کرتی رہی جب تک کہ اس کا مقصد یعنی مسلمانوں سے نفرت کرنا حاصل نہیں ہو گیا۔